دنیا کی ہر تکلیف میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ساتھ ہی ساتھ بہت ساری نعمتیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ پھر ایک بات اور کہ مومن کے لیے یہ تصور کہ جو کچھ تکلیف مجھے پہنچ رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مشیت سے پہنچ رہی ہے، اور اس تکلیف کے نتیجے میں میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، میرے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا ذریعہ بناتے ہیں، اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا حتی الہم یہمہ، یعنی یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے، کوئی ذہنی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ تو عین تکلیف کے وقت میں بھی، عین مشکل کے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشکل کو ایک مومن کے لیے اس طرح آسان کر دیا ہے کہ بھئی یہ تو مشکل جو کچھ بھی آ رہی ہے تقدیر کا حصہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشکل کے نتیجے میں مجھے گناہوں کی مغفرت عطا فرمائی ہے، میرے درجات بلند فرمائے ہیں، مجھے اجر و ثواب مل رہا ہے۔ یہ تصور اس مشکل اور پریشانی کو ہلکا کر دیتا ہے۔ تو ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ ہی ساتھ، آگے پیچھے نہیں، ساتھ ہی ساتھ آسانی بھی ہے۔ اور یہ آسانی میں نے عرض کیا دو طرح ہے کہ ایک تو بہت ساری نعمتیں جو موجود ہیں اس کا آدمی تصور کرے تو تکلیف کی شدت میں کمی کا احساس ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس تکلیف پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اجر و ثواب ہے، جو گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے، اس کا اگر تصور کرے تو ایک مومن کے لیے وہ تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے، اور اس طرح عسر کے ساتھ یعنی مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم آسانی کی وہ ہے جو مشکل کے بعد آتی ہے، مشکل کے بعد آتی ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اگر کسی شخص پر کوئی غم پڑے گا، کوئی تکلیف آئے گی، تو یہاں تکلیف کبھی دائمی نہیں ہوتی، غم دائمی نہیں ہوتا، نہ خوشی دائمی ہے نہ غم دائمی ہے۔ ہر تکلیف کے بعد پھر کوئی نہ کوئی راحت اور کوئی نہ کوئی آسانی میسر آ جاتی ہے۔ کبھی اس کے آنے جلدی آ جاتی ہے، کبھی آنے میں کچھ وقت لگتا ہے، لیکن آتی ضرور ہے۔ بیماری آتی ہے تو پھر صحت بھی آ جاتی ہے، الا یہ کہ انسان کا وقت ہی ختم ہو گیا ہو تو دنیا ہی سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن اگر زندگی ہے تو بیماری کے بعد صحت بھی آتی ہے۔ اگر کوئی تنگی ہے، روزگار میں تنگی ہے، کچھ عرصے رہے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کشادگی سے تبدیل فرما دیں گے۔ کوئی اور صدمہ پیش آیا ہے، وہ صدمہ کچھ دن رہے گا، اس کے بعد انسان بھول ہی جائے گا اور اس کو وہ تنگی اور آسانی پھر پیدا ہو جائے گی۔ تو ان مع العسر یسرا، آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب کبھی کوئی تکلیف آ رہی ہے تو یہ تکلیف دائمی نہیں ہوگی۔ ہاں دائمی تکلیف تو اللہ بچائے آخرت میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ نافرمان ہے یا کافر ہے تو پھر وہ جو تکلیف ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کی جو تکلیف ہے وہ کسی نہ کسی دن ختم ہوگی اور اس کے بدلے میں یسر اور آسانی حاصل ہوگی۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات یاد دلا کر کہ ہم نے آپ کا سینہ کھولا، آپ کے اوپر جو بوجھ پڑا ہوا تھا وہ ہم نے ہلکا کر دیا، اور بیچ میں بھول گیا ورفعنا لک ذکرک کہ ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند مقام عطا فرمایا۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ یہ جو فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند مقام عطا فرمایا۔ کیا بلند مقام عطا فرمایا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے تذکرے کو ہم نے بلند مقام عطا فرمایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا ہے۔
جہاں لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے وہاں محمد الرسول اللہ بھی کہا جاتا ہے. جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا اذان میں بلند کی جاتی ہے وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی بھی بلند کی جاتی ہے. جہاں اطیع اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو وہاں اطیع الرسول بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور یہ نظارہ اس کائنات میں کسی اور شخص کو نصیب نہیں ہوا ہوگا کہ یہ پوری دنیا جو ہے نا، دنیا کا جو پورا کائنات، دنیا کی جو کرہ ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی نہ لیا جا رہا ہو. کیونکہ ہر وقت کوئی دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے اور اس نماز کے وقت میں اذان کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہوتا ہے. یہ شرف اس کائنات میں سوائے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو نصیب نہیں ہوا کہ آپ کا نام نامی ہر لمحے اس کائنات میں لیا جا رہا ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ اسی نام نامی کی برکت سے یہ دنیا قائم ہے. جس دن یہ نام نامی اللہ بچائے اس کا لینے والا کوئی نہیں رہے گا، قیامت آ جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور اقبال نے اسی کو کہا ہے کہ دست میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو مرتبہ عطا فرمایا تو فرمایا کہ آسمان کی نگاہیں یہ نظارہ ابد تک دیکھیں گی، قیامت تک. رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بلند مقام عطا فرمایا اس کا نظارہ ساری کائنات میں کرایا جا رہا ہے. تو یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ دیکھو ایک طرف آپ کے اوپر وہ بوجھ تھا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسانی عطا فرمائی کہ آپ کے کام بھی آسان کر دیے اور آپ کے تذکرے کو وہ مقام بخشا جو کائنات میں کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا. فإن مع العسر یسرا. اور پھر دوبارہ کہا ان مع العسر یسرا، کہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کہا کہ تنگی کے بعد آسانی آتی ہے. اور اس میں عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے جس کے مطلب یہ نکلتا ہے کہ ایک ہی چیز اگر 2 مرتبہ ذکر کی جا رہی ہے تو ایک چیز الف لام کے ذریعے ذکر کی جاتی ہے، ایک بغیر الف لام کے. تو جو الف لام کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے وہ تو ایک ہی ہوتی ہے اور جو بغیر الف لام کی ذکر کی جاتی ہے وہ 2 ہوتی ہے. لہذا اس آیت میں اشارہ ہے کہ ایک تنگی آئے گی تو 2 آسانیاں آئیں گی. ایک تنگی آئے گی تو 2 آسانیاں آئیں گی. چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ حقیقت ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم دیکھو کہ ایک تنگی کے ساتھ 2 آسانیاں تھیں. 2 آسانیاں، ایک یہ کہ بعض اوقات دنیا ہی کے اندر ایک تنگی کی وجہ 2 آسانیاں مل جاتی ہیں، اور اگر دوسرے لحاظ سے دیکھیں تو ایک آسانی دنیا کے اندر اور ایک ساری آخرت کے اندر، کہ اس مشکل اور پریشانی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی آسانی پھر عطا فرماتے ہیں اور پھر آخرت کے اندر بھی عطا فرماتے ہیں. یہ بات ہر مومن کو ہر پریشانی کے وقت میں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ان مع العسر یسرا. تنگی کے بعد 2 آسانیاں انشاءاللہ آئیں گی اور ضرور آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.